بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کا معلم ماجد حسین، آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج خانیوال حاضر خدمت ہے۔ آج ہم پہلے ہفتے کا لیکچر جس کا عنوان خطوط نویسی ہوگا، جس کا دورانیہ 10 منٹ ہوگا، کلاس ناہم کا یہ لیکچر ہوگا، اس کا اعادہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے عنوان کے مقاصد طلبہ خطوط نویسی کے اصول و ضوابط کا اعادہ کرتے ہوئے عنوان پر خط تحریر کریں گے۔ آج کی ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ اصول و ضوابط سے اچھی طرح آگاہی حاصل کریں گے، خوبصورت جملہ سازی کا چناؤ کرتے ہوئے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک خط تحریر کریں گے۔ عزیز طلبہ، سابقہ معلومات کا جائزہ۔ خطوط کی اقسام کون کون سی ہیں؟ خط کے حصے کون کون سے ہیں؟ خطوط کی اقسام 3 ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نجی و ذاتی غیر رسمی خطوط، رسمی سرکاری یا دفتری خطوط یا کاروباری خطوط۔ تینوں اقسام کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا گیا ہے۔ خط کے حصے کون کون سے ہوتے ہیں؟ مقام روانگی، القاب، آداب، نفس مضمون، دعائیہ کلمات اور اختتام۔ عزیز طلبہ، زمانہ قدیم میں پیغام پہنچانے کے مختلف ذرائع کو اختیار کیا گیا، جیسا کہ تصویر میں یہ سرخ نشان آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ زمانہ قدیم میں پیغام پہنچانے کا ذریعہ تھا۔ اسی طرح وقت کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ پیغام پہنچانے کا ذریعہ تبدیل ہو گیا۔ پھر زمانے نے ترقی کی، جدید وقت میں اب وہی پیغام جو پہلے کئی دنوں میں یا مہینوں میں پہنچا کرتا تھا، اب چند سیکنڈ یا چند منٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تصویر کو دیکھ کر یہ اندازہ کر چکے ہوں گے کہ آج کا ہمارا عنوان کیا ہوگا۔ آج کا ہمارا عنوان خطوط نویسی ہے۔ آج چھوٹے بھائی کو خط لکھ کر سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی نصیحت کریں گے ہم۔ خطوط نویسی سے کیا مراد ہے؟ خطوط کی اقسام کون کون سی ہیں؟ خط کے حصے کون کون سے ہیں؟ ان سے آگاہی ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے خط عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی لکیر یا نشان کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ تحریر ہوتی ہے جس کے ذریعے ایک دوسرے کے حالات اور معاملات اور نظریات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ خطوط نویسی خط و کتابت کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ خط کی ترتیب، خط لکھنے والے کا پتہ اور تاریخ، یہ مقام روانگی میں شامل ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ القاب، پھر آداب، پھر نفس مضمون اور پھر دعائیہ کلمات اور اختتام، یہ خط کا آخری حصہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد مکتوب علیہ کا پتہ۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے خطوط کی اقسام کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ خط کی 3 اقسام ہوتی ہیں: غیر رسمی، ذاتی و نجی خطوط، رسمی دفتری یا سرکاری خطوط، کاروباری خطوط۔ ذاتی و نجی خطوط، ان خطوط میں ذاتی و شخصی معاملات کو تحریر کیا جاتا ہے۔ ذاتی و شخصی خطوط عام طور پر رشتہ داروں کو، دوستوں کو اور اپنے ٹیچرز وغیرہ کو تحریر کیے جاتے ہیں۔ دفتری یا سرکاری خطوط ایسے خطوط ہوتے ہیں جس میں دفتری یا سرکاری خطوط میں سرکاری و دفتری امور کے متعلق تحریر درج کی جاتی ہے۔ یہ خط و کتابت زیادہ تر انتظامی معاملات پر مبنی ہوتی ہے، اور ان تحریروں میں خاص طور پر سرکاری خطوط میں سنجیدگی کا پہلو اپنایا جاتا ہے، بے تکلفی کا پہلو نہیں اپنایا جاتا۔ کاروباری خطوط ایسے خطوط ہوتے ہیں جن میں کاروباری معاملات کے سلسلے میں لکھے جاتے ہیں۔ یہ خطوط کاروباری اداروں، پبلک اداروں، کارخانہ داروں، تاجروں، گاہکوں اور اخبارات کے ایڈیٹرز کے نام تحریر کیے جاتے ہیں۔ ان خطوط میں کاروباری معاملات کے متعلق مختصر انداز میں بات کو واضح کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا، خط کو مکتوب کہا جاتا ہے، لکھنے والے کو کاتب، اور جسے خط لکھا جا رہا ہو اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں۔ خط کے لیے کن ہدایات پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا اصول، خط لکھتے وقت یوں سمجھیں کہ جسے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خطوط غالب پڑھنے کے بعد آپ کو اس اصول کی عملی صورت نظر آتی ہے، اس لیے اس کے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے عمر میں بڑا ہے تو آپ اس میں ادب کا پہلو مد نظر رکھیں گے۔ اگر وہ ایج میں آپ سے چھوٹا ہے جسے آپ خط تحریر کر رہے ہیں تو اس میں آپ شفقت کا پہلو مد نظر رکھیں گے۔
جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں اسے مختصر الفاظ میں لکھیں تاکہ اپنا اور دوسرے کا وقت ضائع نہ ہو. خط میں فضول باتیں لکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. ضروری اور مطلب کی باتیں تحریر کی جائے. خط کی تحریر سادہ اور واضح اور پرتکلف ہونی چاہیے. خط کی تحریر سادہ، واضح اور خوش خط ہونی چاہیے. خط کی تحریر میں جملے چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے. لمبے فقرات اکثر الجھن اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں. خط کی پیشانی کے دائیں طرف اوپر اپنا مختصر پتہ یعنی وہ جگہ جہاں سے خط لکھ رہے ہیں اور شہر کا نام ضرور لکھیں. مختصر پتے کے عین نیچے وہ تاریخ تحریر کریں جس دن آپ خط لکھ رہے ہوں اور شہر کا نام ضرور لکھیں. خط میں غیر موضب اور نامناسب الفاظ لکھنے سے گریز کریں. اپنے سے بڑے کو خط لکھنے کے لیے انداز تحریر میں ادب اور احترام کا دامن نہ چھوٹنے پائے. اپنے سے چھوٹے کو خط تحریر کرنے کے لیے آپ کی انداز تحریر میں ہمدردی اور شفقت کا پہلو ہونا ضروری ہے. عزیز طلبہ، اب دیکھتے ہیں نمونہ خط. جیسا کہ یہ ظاہر کیا گیا ہے، یہ سرخ نشان اس بات کی نمائندگی کر رہا ہے کہ مقام روانگی خط کا پہلا حصہ ہوتا ہے جس میں آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ خط کہاں سے تحریر کیا گیا ہے اور کس تاریخ کو ظاہر کیا گیا ہے. اگر آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے خط لکھیں گے تو از کمرہ امتحان. اگر کوئی شخص اپنے شہر میں بیٹھا خط لکھ رہا ہے تو وہ از خانے وال تو از خانے وال. اگر کوئی بچہ میاں چنو میں بیٹھا خط لکھ رہا ہے تو وہ لکھے گا از میاں چنو. اور کمرہ جماعت میں آپ بیٹھے خط لکھ رہے ہیں تو لکھیں گے از کمرہ جماعت اور اس دن کی تاریخ جس دن آپ خط تحریر کر رہے ہوں گے. عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا کہ مقام روانگی میں مقام اور تاریخ کو ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ خط کا پہلا حصہ ہوتا ہے. نمبر 2 پر القاب، میرے پیارے دوست طاہر، اور اس کے بعد علامات وقف کا استعمال، یہ خط کا دوسرا حصہ ہوتا ہے. السلام علیکم آداب، یہ خط کا تیسرا ہوتا ہے اور اس میں بھی آداب کے بعد علامات وقف کا استعمال کیا جاتا ہے. عزیز طلبہ، ہمیں امتحانی نقطہ نظر سے زیادہ تر واسطہ نجی و ذاتی و غیر رسمی خطوط سے پڑتا ہے، تو اس لیے یہ خطوط ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ ایک بڑے ہی قریبی رشتوں میں منسلک ہوتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس طرح کے خطوط میں پہلے کوئی ایک دو جملے ایسے تحریر کریں جس میں آپ اپنی خیریت کے بارے میں بھی ان کو آگاہ کریں جن کو آپ خط تحریر کر رہے ہیں اور ان کی خیریت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے نیک خواہشات کا اظہار کریں تاکہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اسے احساس ہو، اس کو اس چیز کا احساس اس پہ اجاگر ہو کہ آپ ہزاروں میل دور بیٹھے بھی اس کو یاد رکھتے ہیں، بھولے نہیں. اور اس کے بعد نفس مضمون میں جس مطلب کے لیے، جس عنوان کے لیے، جس موضوع کے لیے آپ کو تحریر کرنے کو کہا گیا ہے اس کے متعلق جملوں میں اس کو تحریر کریں اور یہ حصہ آپ کا نفس مضمون کہلاتا ہے. عزیز طلبہ، اس کے بعد خط دعائیہ کلمات کی طرف منتقل ہوتا ہے اور والسلام جہاں پر تحریر کیا گیا ہے یہ دعائیہ کلمات ہے اور یہی اختتامی حصہ ہوتا ہے. اس کے اینڈ پر آپ کا پیارا دوست اور اپنا نام نہیں تحریر کرتے بلکہ الف بے جیم تحریر کیا جاتا ہے. عزیز طلبہ، آگے بڑھتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک مختلف کالم بنائے گئے ہیں. پہلے کالم میں مکتوب علیہ بتایا گیا ہے، دوسرے کالم میں القاب و آداب بتایا گیا ہے، تیسرے کالم میں اختتام بتایا گیا ہے. یہ سارے کالمز کا آپ اعادہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے. اگر آپ کو والد کو خط لکھنے کے لیے کہا جائے تو والد آپ کا مکتوب علیہ ہوگا. پیارے ابا جان السلام علیکم القاب اور آداب میں آئے گا اور اختتام پر آپ کا پیارا بیٹا یا آپ کا فرما بردار بیٹا. اسی طرح اگر آپ کو والدہ صاحبہ کو خط لکھنے کو کہا جاتا ہے تو محترمہ والدہ صاحبہ یا قبلہ و کعبہ والدہ صاحبہ السلام علیکم، یہ آپ کا القاب و آداب ہوگا. کیونکہ آپ کو والدہ صاحبہ کو خط لکھنے کو کہا گیا تو والدہ صاحبہ آپ کا مکتوب علیہ ہوگا اور اختتام پر آپ کا فرما بردار بیٹا یا آپ کا لخت جگر. عزیز طلبہ، اس سارے گوشوارے کا آپ ایک بار اعادہ کریں گے اور اس طرح پڑھیں گے کہ مکتوب علیہ کیا ہوتا ہے، القاب و آداب کیسے ہوتے ہیں اور اختتام کس طرح کیا جاتا ہے. آج کا ہمارا عنوان کیونکہ چھوٹے بھائی کو نصیحت کرنی ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے اور ہمیشہ سچ بولا کرے، تو عزیز طلبہ اس کے لیے نفس مضمون میں آپ اپنے چھوٹے بھائی کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا حوالہ دے سکتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اسی طرح جھوٹ سے بچو، یقیناً جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچانے والا ہے.
عزیز طلبہ، نفس مضمون میں آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا اپنے چھوٹے بھائی کو حوالہ پیش کر سکتے ہیں۔ آج کے خط کو پڑھنے کے بعد آج کے کام کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ خطوط جو انتظامی امور کے سلسلے میں لکھے جاتے ہیں ان خطوط کو رسمی خطوط کہا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہوتا ہے۔ دفتری خطوط کو کہا جاتا ہے سرکاری خطوط۔ دفتری خطوط میں ہمیشہ سنجیدگی کا پہلو اختیار کیا جاتا ہے۔ غالب نے خط کو مکالمہ بنا دیا۔ خطوط کی اقسام تحریر کریں۔ خطوط کی اقسام نجی و ذاتی و غیر رسمی خطوط۔ ذاتی، نجی و غیر رسمی خطوط پہلی، دوسری آپ کی رسمی، دفتری یا سرکاری خطوط، اور تیسری آپ کی کاروباری خطوط۔ اسی طرح خطوط کے حصے مقام روانگی، القاب، آداب، نفس مضمون، دعائیہ کلمات اور اختتام۔ ریسرچ ورک عزیز طلبہ آپ کا ہوگا قرآن مجید کی آیات اور حدیثوں کے ذریعے آپ نے ریسرچ کرنی ہے کہ جھوٹ بولنا چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہے یا گناہ صغیرہ میں۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے خط دیا گیا ہے۔ چھوٹے بھائی کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ جھوٹ سے بچے اور ہمیشہ اسے سچ بولنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کمرہ امتحان شہر علی پہ جی، سب سے پہلے یہ مقام روانگی، پھر اس کے بعد القاب، یہ اس کا نفس مضمون ہے، اس کو پڑھیے گا، اور آخری حصے میں اختتام۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کے سامنے خط ہے، اس کو اعادہ کیجئے گا، اور یہ چھوٹے بھائی کے نام خط تحریر کیا گیا ہے جس میں اسے جھوٹ سے بچنے اور سچ کو اپنانے کی نصیحت کی گئی ہے۔ آج کا ہمارا گھر کا کام ہوگا طلبہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے عنوان اپنے چھوٹے بھائی کو جھوٹ بولنے سے منع کرنا ہے، آپ نے نصیحت کرنی ہے، اور سچ بولنے کی اسے نصیحت کرنی ہے۔ اس عنوان پر 140 سے 160 الفاظ پر مشتمل آپ خط تحریر کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔